كان أجمل الناس وجها أبيض وضيحا حسن الشعر جميل الجسم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وأصحابہ وسلم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ ان کے سواری پہ ایک خوبصورت نوجوان، چمکتا چہرہ، پرکشش جسم، خوبصورت بال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، جن کا نام ہے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مزدلفہ سے منا کی طرف تشریف لا رہے اور یہ سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. جب آپ جمرہ عقبہ پہنچے اور آپ نے رمی کر لی تو پھر آپ قربانی کرنے کے لیے جمرہ صغریٰ وہاں تشریف لائے کہ قربانی کریں، اور مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ سارا منا قربانی کی جگہ ہے. جو منا میں جہاں جہاں ٹھہرا ہوا ہے اپنی اپنی رہائش پہ قربانی کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے اور تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے لوگ سوال کریں، مسائل پوچھیں. تو ایک خاتون، قبیلہ خثم کی ایک خاتون تھی، وہ بھی جوان تھی اور وہ بھی خوبصورت جسم اور خوبصورت جسے کہیں کہ اپنا حسن و جمال رکھتی تھی. وہ آئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اور سوال کرنے لگی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے والد بوڑھے ہیں اور بڑھاپے میں ان پہ حج فرض ہوا ہے، کیا میرے لیے گنجائش ہے، کیونکہ وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، کہ میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو. اصل بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ آگے ہے. نوجوان پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، جوان ہے، خوبصورت ہیں. جوان بچی آئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو فضل ابن عباس جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہیں، ینظر الیہا واعجبہ حسنہا، اس نوجوان کا نظریں اس عورت کے حسن پر ٹھہر گئی، اس کے حسن پہ ٹھہر گئی، دیکھنے لگے. اور وہ خاتون بھی، یہ نوجوان خوبصورت جسم والا، خوبصورت بالوں والا، جوانی، چڑھتی جوانی، 17 سال کا یہ نوجوان ہے، اس کی نظریں بھی اس پہ ٹھہر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب فضل کو کہ ینظر الیہا، اس بچی کی طرف دیکھ رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ اس کے تھوڑی پہ رکھ کے پھیر دیا. پیچھے بیٹھے ہوئے تھے فضل، ان کے تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے یوں پھیر دیا. جب یوں پھیرا تو وہ خاتون دوسری طرف آئی، تو حضور علیہ الصلاۃ دوسری طرف سے چلنے لگی تو حضور نے اس کا چہرہ پھر دوسری طرف پھیر دیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے یہ بیٹی بھی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، خیریت ہے؟ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کا چہرہ پھیر دیا ہے، خیریت ہے؟ ادھر پھیرا، خیریت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا یہ نوجوان ہے اور اس کی شخصیت میں کشش ہے، دوسری طرف بھی نوجوان بچی ہے
حسن و جمال ہے اس کے پاس بھی، مجھے ڈر ہوا ان دونوں کے درمیان کہیں شیطان داخل نہ ہو جائے۔ فخشیت ان يدخل بینہما الشیطان، مجھے ڈر ہوا ان دونوں کے درمیان شیطان داخل نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت فضل سے کہا، یا ابن اخی ان هذا یوم من ملک فیہ سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ، اے میرے چچا کے بیٹے، یہ تو ایسا دن ہے کہ اگر آج کسی نے اپنی نظر پہ، اپنی کان پہ اور اپنی زبان پہ قابو پا لیا تو اللہ اس کے لیے بخشش کا فیصلہ فرما دیتے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا مقدس وادی ہے وہ مزدلفہ سے منا، اور فضل جیسا آدمی بیٹھے کہاں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، اور نیکی کے اندر چل رہے ہیں، کیا حج کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اور ہیں کون؟ فضل سید زادہ ہیں، سید کے بیٹے ہیں، خود سید زادہ ہیں، اللہ کے نبی کی صحبت ہے، جگہ کون سی ہے؟ منا ہے، گھڑی کون سی ہے؟ حج اور عبادت کی ہے۔ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے؟ اس کی تھوڑی سی اس کی چہرہ پھیر لیا، اس کی نظریں بچا لی، کیا کہا؟ ڈر ہے کہیں بیچ میں شیطان نہ آ جائے۔ ذرا آج کے معاشرے کا تصور کیجئے، آج کے کالج یونیورسٹیوں کا حال دیکھیے، اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیے نا، ذرا اپنی بچیوں کا، بچوں کا ماحول دیکھیے، اپنے نوجوانوں کا، نوجوان بچیوں کا ذرا ماحول دیکھیے، دائیں بائیں ذرا دیکھیے، کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، سید الکونین ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں۔ یہ واقعہ محض کہانی نہیں ہے، سبق ہے کہ وہ سید زادہ ہے، کیسا پاکیزہ دل ہوگا، اور نبی کی صحبت ہے، اللہ کے نبی نے لاکھوں لوگوں میں سے اس کا انتخاب کیا اپنی سواری پر بٹھانے کے لیے، کیسا ہوگا؟ اور نیکی کی کتنی بڑی گھڑی ہے کہ حج ہو رہا ہے، وادی کیسی ہے؟ مزدلفہ اور منا کی مبارک مقدس وادی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے نظریں بچا لے، نظریں بچا لے، ڈر ہے، جوان بچی ہے، بیچ میں شیطان آ جائے گا، بیچ میں شیطان آ جائے گا۔ کہاں وہ شرم و حیا کا ماحول، کہاں وہ پاکیزہ زندگیاں، کہاں وہ پاکیزہ سیرتیں، کہاں وہ نیک دل، کیا وہ خوبصورت صحبتیں، کیسا پاکیزہ فضائیں اور ماحول۔ اللہ کا نبی وہاں بھی احتیاط کروا رہے، وہاں بھی احتیاط کروا رہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کا ازالہ تو کیا، لیکن کتنے پیار سے کیا ہے۔ جب حضرت فضل کے چہرے پہ ہاتھ رکھا تو فضل کو احساس دلایا کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، مجھے تجھ پہ بڑی شفقت ہے۔ جب آدمی چہرے پہ ہاتھ رکھتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے، ورنہ آپ غصے سے دیکھ بھی سکتے تھے، ڈانٹ بھی سکتے تھے، حکم بھی دے سکتے تھے، لیکن ان تینوں میں سے کسی میں وہ شفقت کا پہلو نہیں آتا، اور اس نوجوان کے اندر اپنے نبی سے قرب کا احساس نہ پیدا ہوتا۔ آپ نے کیا پیارے انداز سے اس غلطی کی اصلاح کی،
اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ پھیر دیا، شفقت بھی دیکھی، اور سبحان اللہ، اور کہیں اس میں اپنی نفسانیت کا حصہ نہیں رکھا، کہیں اپنی نفسانیت کا حصہ نہیں رکھا کہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ اور اتنی بڑی غلطی، اور میرے پیچھے بیٹھے اور پھر تمہاری یہ حرکت، اور تمہیں میں نے سب سے الگ کر کے اپنے ساتھ بٹھایا اور تم نے اس کا پھر یہ بدلہ دیا۔ ان میں سے کوئی بات اللہ کے نبی نے نہیں کی، اپنی ذات کو تو کہیں لے کر ہی نہیں آئے، اپنی ذات کو تو کہیں لے کر ہی نہیں آئے۔ ہم بس اوقات کسی غلطی سے روکتے بھی ہیں تو اپنی ذات پہلے ہوتی ہے، اپنی شخصیت پہلے ہوتی ہے، اپنی نفسانیت کا، جذبات کا حصہ پہلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اپنا حصہ نہیں رکھا، اور بہت محبت سے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ کیا تھکاوٹ کا عالم تھا۔ اس زمانے کا حج نہیں تھا، اس زمانے کا حج تھا، مشقت بھرا سفر، مشقت بھرا سفر، اور پھر عرفات۔ آج کے دور کے اندر بھی کتنا بھی سہولت کا حج ہو جائے، یہ 5 دن کے جو منا عرفات کے ہوتے ہیں، ہاں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کوئی 20 لاکھ کا حج کرے یا 5 لاکھ کا حج کرے، وہاں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، نہ بس چلتی ہے نہ بس چلتا ہے، وہاں تو نہ بس چلتا ہے نہ بس چلتی ہے۔ یہ 5 دن کا، آج بھی ایسا وقت ہوتا ہے، کئی گھنٹے چلنا پڑتا ہے، گھنٹوں بسوں میں رہنا پڑتا ہے، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، آنکھوں میں نیند نظر نہیں آتی، ایسا آج بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس زمانے کا یہ سفر کیسا مشقت بھرا ہوگا، اور پھر عرفات سے آ رہے، کیسی جسمانی ذہنی تھکاوٹ ہوگی، اور پھر آپ پر اتنے بڑے مجمع کی ذمہ داری، 1,20,000 کا مجمع آپ کے ساتھ تھا، جن کی تعلیم، تربیت، دعوت، ساری ذمہ داریاں آپ کے سپرد تھی، اور آپ ان کی قیادت اور رہنمائی کر رہے تھے۔ بتائیے ذہنی طور پہ کتنا دباؤ ہوگا۔ لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی نبی کے اخلاق کا کیا کہنا ہے۔ اب بھی اگر غلطی کی اصلاح کر رہے تو اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، شفقت اور خیرخواہی کا دامن نہیں چھوڑا، الفت اور پیار کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب آدمی جسمانی اور ذہنی طور پہ انتشار کا شکار ہوتا ہے اور طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے تو کوئی بات بھی اچھی نہیں لگتی، اچھی بات بھی کڑوی لگنے لگتی ہے، صحیح بات بھی کرتا ہے تو سختی کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشقت بھرا سفر ہے، اور اس نوجوان کی اس غلطی کی اصلاح کر رہے، لیکن انداز کیسا ہے۔ سب سے پہلے اسے احساس دلایا کہ تم میرے قریبی ہو، میں تمہارا قریبی ہوں، مجھے تم سے محبت ہے اور تم میرے ہو۔ تو ہاتھ کے انداز سے یہ سارا احساس اس کے دل کے اندر پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ یہ بھی کہا، جب چچا نے پوچھا نا کہ آپ نے اس کی گردن کیوں پھیر دی، تو کہا رأیت غلاما شابا وجاریتا شابا، یہ بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے۔ جوانی کی کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، اور جوانی کے کچھ موسم بھی ہوا کرتے ہیں، ہاں تو ساتھ جوانی کا تذکرہ کر کے، جوانی کا تذکرہ کر کے ایک درجے کی ان کی جسے کہیں کہ سختی نہیں کی، جوان ہے، جوانی میں یہ بھول بیٹھیں گے، شیطان اپنے مکر و فریب کے جال میں انہیں پھنسا لے گا، یہ اپنی جوانی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جال میں آ جائیں۔ جوانی جو ہے اس کی بھی جوانی ہے، اس کی بھی جوانی ہے، یعنی آپ نے اس جوانی کے اندر جو جوانی مستانی ہوتی ہے اس کمزوری کا بھی خیال رکھا۔ اور ساتھ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، سبحان اللہ کیا خوبصورت
پرایا ہے، اور کیا خوبصورت اسلوب ہے بات سمجھانے کا۔ یوں نہیں کہا کہ مجھے اس لڑکی پہ ڈر ہے کہ یہ کچھ کر دے گی، یا اس نوجوان پہ ڈر ہے، نہ، بلکہ کہا کہ ایک تیسرا دشمن ہے جو خارجی ہے، جو شیطان ہے، جو انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ جو تیسرا دشمن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ کی خدمت میں آئے اپنی غلطی کا اقرار کر کے، تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے اوپر زیادتی کی تھی، کہا نہ، میرے اور تمہارے درمیان شیطان نے خلیج اور دوری پیدا کر دی تھی۔ برائی کی نسبت شیطان کی طرف، یہاں بھی برائی کی طرف نسبت شیطان کی طرف۔ تو یہ خوبصورت اسلوب ہے کسی کو غلطی سے بچانے کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار کیا۔ اور پھر سوال یہ ہوتا ہے، آپ نے اس نوجوان کو تو چہرہ پھیر دیا، اس بچی سے کچھ نہیں کہا، تو بھائی ایک تو وہ بچی اجنبی تھی، اور وہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ حضور سے بات کر رہی تھی، سوال کر رہی تھی، اس کے دل میں آپ کا ویسا ہی بہت رعب اور آپ کی ہیبت اس کے دل میں موجود تھی۔ آپ ذرا سی بات کرتے، جوان بھی تھی، حیا بھی بہت تھا، خطرہ تھا کہ وہ رو پڑتی، اور پھر تھی بڑی سمجھدار، اس کے سوال سے اندازہ ہوا کہ سمجھدار بہت ہے۔ جب آپ نے اپنے قریبی چچا کے بیٹے کو سمجھا دیا تو خود بخود اسے اشارہ دے دیا، اسے براہ راست بات نہیں کہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے دوری نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برداشت ہی نہ کر سکے۔ چچا کے بیٹے کو جہاں برداشت بھی تھا، جہاں حرج بھی کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھا دیا اور اسے اشارے سے سمجھا دیا۔ پھر تیسری آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے پیچھے کس کو بٹھایا؟ نوجوان کو بٹھایا۔ عام طور پہ جوان اور عمر میں فرق کی وجہ سے بہت سارے نوجوان اپنے بڑوں کی برکتیں اور بڑوں کے تجربے اور بڑوں کی خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، عمر کا فاصلہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کے نبی کے ہاں اس میدان میں بڑے بڑے بزرگ موجود تھے، لیکن آپ کا انداز ایسا تھا کہ اس نوجوان کو اپنے ساتھ بٹھایا کہ آپ نوجوانوں کا خاص اکرام کیا کرتے تھے تاکہ یہ بھی آپ کی صحبت سے محروم نہ ہوں، اور آپ ان کی خاص دلجوئی فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ آپ کے تجربے اور آپ کی نیکی کی برکات سے محروم نہ ہوں۔ پھر چچا کے بیٹے تھے اور چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اکرام تھا کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے کو اپنے ساتھ سواری میں بٹھایا۔ حقیقت میں اس میں چچا کا اکرام تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ خوبصورت انداز سکھایا۔ ایک تو یہ بتایا کہ نظروں سے آدمی کس فتنے میں پڑتا ہے اور شیطان کس طریقے سے نظروں کے واسطے سے شکار کرتا ہے۔ نظریں محفوظ نہیں، دل محفوظ نہیں، شرمگاہ محفوظ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اور پھر ایک ارشاد آنے والے تمام حجاج کو اور عمرہ کرنے والوں کو ایک سبق دے دیا اور فرمایا، آج کا دن وہ دن ہے جس نے اپنی نظر پہ اور اپنے کان پہ اور اپنی زبان پہ آج قابو پا لیا، وہ اللہ کے ہاں اس کی بخشش ہو گئی۔ مینا میں، عرفات میں چوری، ڈاکہ، شراب تو ناممکن ہے، لیکن شیطان کون سا جال ڈالتا ہے؟ غیبت کرواتا ہے، غیبت سنواتا ہے، آنکھوں کی بد نظری کرواتا ہے، اور ایسی مقدس وادیوں کے اندر سے بھی یہ ہو کے بھی آتا ہے لیکن خالی ہاتھ ہی آتا ہے۔
ہاں ہو کے بھی آتا ہے، خالی ہاتھ ہی کے ہو کے آتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ایک جانے والے نے، حرم میں جانے والے نے کہا حضرت کوئی نصیحت فرمائیں، حرم جا رہا ہوں کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت فرمانے لگے بھائی دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک اپنی نظر کی حفاظت کرنا اور دوسرا صبر کرنا، اس لیے کہ قدم قدم پہ وہاں حالات ایسے آتے ہیں، ناگواریاں، ایک صبر کرتے رہنا، دوسرا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ دنیا بھر کی مخلوق مختلف رنگوں کی آتی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، پھر کیا ہوگا؟ بہت کچھ مل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے کے ذریعے آنے والی ساری امت کو یہ سبق دے دیا کہ اس وادی کے اندر آنکھ کی، زبان کی، کان کی حفاظت کا اہتمام خوب کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔